وہ عامل جو ہے وہ ایک دن ان کا وضو ٹوٹ گیا تو جنوں نے انہیں پکڑ لیا اور پکڑ کے جا کے ایک بڑے پتھر کو اٹھا کے نا اس کے نیچے اس کے ہاتھ دے دیے اور اوپر پتھر رکھ دیے. تو وہ مل نہیں رہا تھا گھر والوں کو. تو تلاش کرتے کرتے جب پہاڑوں پر اوپر جیسے بندہ جاتا ہے وہاں دیکھا پتھر کے نیچے اس کے ہاتھ اور وہیں پہ وہ بیچارہ مرا پڑا تھا. یعنی یہ مار بھی دیتے ہیں بندے. اسی طرح ہمارے یہاں یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جب عورت حیض اور نفاس میں ہوتی ہے اس کا جسم ناپاک ہوتا ہے تو اس وقت ان چیزوں کا بڑا اثر ہوتا ہے اور یہ حملہ کرتے ہیں اور جو شریر جن ہوتے ہیں وہ بڑا پریشان کرتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایسی صورت میں نفاس کی صورت میں بالخصوص 7 دن 3 دن 7 دن یا 40 دن عورت جس نے بچہ جنا ہو 40 دن تک اسے اکیلا نہ چھوڑے, بچے کو اکیلا نہ چھوڑے کیونکہ یہ چیزیں نقصان دیتی ہیں. تو اللہ کریم نے ان کا یہ ذکر کیا خلق الجان من مارج من نار, اور پیدا کیا جان کو آگ کے خاص شعلے سے. تو آج چونکہ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ ہم یہ جو درس ہے یہ اسی موضوع پر یعنی جنوں کے موضوع پر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جن حضور کے پاس آتے تھے اور آ کے کلمہ پڑھتے تھے. اور ایک جن کا خاص واقعہ آتا ہے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کلمہ پڑھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے, کب کا ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نوح علیہ السلام سے لے کر ہر نبی کے پاس آتا رہا ہوں, اس نبی کی محفل میں بیٹھتا, اس کی واضح نصیحت سنتا, پھر وہ نبی مجھے بتاتے کہ ایک آخری نبی آئے گا جس کا نام محمد رسول اللہ. میں ابراہیم علیہ السلام کی محفل میں بھی جاتا تھا, اسماعیل علیہ السلام کے, یوسف, یعنی وہ بتاتا گیا میں, پھر موسیٰ علیہ السلام, پھر عیسیٰ علیہ السلام, پھر یا رسول اللہ میں دعا کرتا تھا یا اللہ میری عمر اتنی کر دے کہ میں اس نبی کی زیارت کروں. تو یا رسول اللہ پھر مجھے اطلاع مل گئی کہ وہ نبی آخر الزمان تشریف لے آئے ہیں, تو آقا میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں, میں آپ کا امتی بننا چاہتا ہوں. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے اپنی امت میں شامل فرما, اس میں کر. پھر یہ بات آقا نے پھر صحابہ کرام کو بتائی, پھر اس نے اپنی نسل بتائی کہ میں ابلیس سے, پھر اس کا بیٹا, پھر اس کا بیٹا, پھر آگے جا کر گیا یا رسول اللہ یہاں تک میرا شجرہ نسل ہے. تو ایک اور بات بھی کر لیتے ہیں کہ شیطان اگر جن کسی کو تنگ کر رہا ہو آپ بھی نسخہ لے لیں. میں نے آزمایا الحمدللہ, کئی دفعہ ایسے لوگ پریشان ہوئے ہیں, بچے پریشان ہو جاتے ہیں, تو میں پھر ان سے جب اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو پھر یقین میں آ جاتے ہیں, پھر یہ جو ہے چھوڑ دیتے ہیں بندے. تو اس طرح میں نے بھی ایک جن کو, وہ ایک بچے کو, کوئی 8ویں کلاس کا بچہ تھا مری کے اندر, تو آدھی رات کو وہ آئے تو بھائی جان نہیں تھے کمرے پہ, تو مجھے لے گئے جی آپ ایسا کریں ہم بڑے پریشان ہیں, بچہ بڑا پریشان. تو میں گیا, پہلے میں نے کچھ پڑھتا رہا تو وہ بول پڑا, کہنے لگا میں تو نہیں جاؤں گا. میں نے کہا یار چلے جاؤ مہربانی تمہاری. کہتا نہیں جاؤں گا. پھر ایک طریقہ ہوتا ہے ان کو پکڑنے کا. بارگاہ میں نے جب اس کو قابو کیا تو پھر وہ میں نے کہتا اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں, مجھے چھوڑ دو. میں نے کہا پہلے بتاؤ تم کون ہو, یعنی تمہاری مذہب کیا؟ تو کہنے لگا میں بدھ مت ہوں, میرا نام کالو ہے اور میں بدھ مت ہوں. اور میں نے کہا کیوں اس بچے کو کیوں پریشان کرو؟ کہنے لگا اس نے ہمارے اوپر پیشاب کیا, یہ سکول سے آ رہے تھے اور ہم نیچے بیٹھے ہوئے تھے, یہ اوپر کھڑے ہو کے پیشاب اس نے کی, اس لیے میں نے تو میں نے کہا اس کو معافی دے دو. تو پھر وہ کچھ باتیں ہوئیں باہر کیف, اس نے کہا ٹھیک ہے میں معافی دیتا ہوں. پھر میں نے اس سے وعدہ لیا کہ آئندہ تم نہیں آؤ گے. اس نے وعدہ کیا ٹھیک ہے میں نہیں آؤں. تو پھر جب اتنا دیر میں بارہ الحمدللہ پھر وہ نہیں آیا. باہر کیف اس کے اندر بھی ہندو, کافر, مشرک, مومن, مسلمان, نیک, اچھے, برے, ہر قسم کے اس نسل کے اندر لوگ ہوتے ہیں, یعنی جن ہوتے ہیں. ان سے کام بھی لیا جاتا ہے. اب اس کی قرآن پاک میں ساتھ دیتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے جب فرمایا تھا کہ تخت کون لائے گا بلکہ شہزادی کا, تو ایک جن اٹھا, افریت من الجن, اس نے کہا میں جاتا ہوں. تو آپ نے پوچھا کتنی دیر میں آؤ گے؟ وہ کہنے لگا میں اس کا تخت لانے میں مجھے کچھ دیر لگ جائے گی, یعنی کچھ گھڑیاں لگ جائیں گی, 2-3 گھنٹے میں ویسے سمجھانے کے لیے اتنا ٹائم لگ جائے گا. فرمایا نہیں تم دیر لگاؤ. تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ قرآن اس پر گواہی دے رہا ہے کہ وہ جن باقاعدہ سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا اور اس کی طاقت اتنی تھی کہ وہ تخت کو اٹھا لیتا.
اور وہ تخت کہاں پڑا؟ 40 من وزن اس تخت کا، ایک روایت، اور وہ جن بھی اس کو اٹھا کے لانے کے قادر، لیکن اللہ نے انسان کو زیادہ طاقت دی۔ جب آپ نے فرمایا کہ نہیں کوئی اور تخت لائے، تو پھر ایک آپ کی بارگاہ میں ایسے اٹھا جو ولی تھا، اس نے کہا میں لے آؤں گا۔ کتنی دیر میں لاؤ گے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ این یرتد الیک طرفک، اب آنکھ بند کر کے کھولے میں تخت لے آتا۔ یہ طاقت انسان کی ہے، اس کا مطلب ہے جن کی طاقت اتنی ضعیف نہیں ہے جتنی انسان کی ہے۔ اگر انسان اپنے گریبان میں جھانکے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کریم ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق۔